میں 3 دفعہ باجی کے نیچے والی وادی کو پانی لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی باجی کا دل نہیں بھر رہا تھا، اور باجی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی آ جاؤ نا، دوبارہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام فہد ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ ہماری رہائش اسلام آباد کی ہے، اور میرے ابو اسلام آباد میں ہی ڈپٹی کمشنر ہیں۔ ہمیں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے ابو ہمارے اوپر کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ وقت دفتر میں ہی گزارتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی راولپنڈی میں تھی۔ میں اور میری بہن فاخرہ گھر میں موجود ہوتے۔ میری امی بھی ہمارے پاس کافی وقت گزارتی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں اور میری بہن فاخرہ خراب ہونے لگے تھے۔ میں ہوا ہی ایسی لگی تھی کہ میں وقت سے پہلے ہی جوان ہو گیا تھا، اور 15 سال کی عمر میں ہی مجھے اس طرح کا ٹھڑک آ گیا تھا، اور میرے اندر یہ جذبات آ گئے تھے کہ مجھے اب کسی لڑکی کی ضرورت ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ سب کروں گا۔ لیکن کرنا ایسا تھا کہ کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ سیٹ نہیں ہوئی تھی، اور نہ میں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنا سکا تھا۔ اس لیے مجھے اب یہی کرنا تھا۔ میری بہن فاخرہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور کالج میں پڑھتی ہے۔ میری بہن فاخرہ بہت خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے ہمارے پورے خاندان میں چرچے تھے، لیکن میں اپنی بہن فاخرہ کی خوبصورتی پر دلہار بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ وہ سب کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میری بہن فاخرہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی، اور وہ میرے اوپر اتنی توجہ بھی نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر باجی کے ساتھ ہی رہتا اور اسے منانے کی کوشش کرتا کہ شاید میرا حساب لگ جائے، اور میں باجی فاخرہ کے ساتھ وہ سب کر سکوں اور اس کے ساتھ سکون لے سکوں۔ میرے ابو تو اپنی ڈیوٹی سے 1-2 ماہ بعد ہی واپس آتے تھے۔ میری امی بھی تھوڑی عیاش قسم کی عورت تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ ایکسٹرا فیئر چلا رہی تھی اور گھر میں اپنے کمرے میں محدود رہتی تھی۔ میں اور میری بہن فاخرہ ایک دوسرے سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے اور کافی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ میں جب اپنی بہن فاخرہ کو دیکھتا، اس کے جسم کے خد و خال کو دیکھتا، تو میرے اندر ایک عجیب سی خواہش جنم لیتی کہ میری بہن فاخرہ جتنی خوبصورت ہے، مجھے اسے کیسے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے اس سے ضرور یہ سکون لینا چاہیے۔ میری بہن فاخرہ بھی اب میرے اوپر فدا تھی، وہ بھی اب مجھے وقت دینے لگی تھی اور لفٹ کروانے لگی تھی۔ مجھے اب پتہ چل گیا تھا یہ سب کیا سین چل رہا ہے۔ میری بہن فاخرہ اب کافی وقت میرے پاس گزارتی، میرے کمرے میں موجود ہوتی، میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، لیکن ابھی تک میں نے فاخرہ بہن سے اپنا مطلب نہیں نکالا تھا اور اس کی وادی میں سکون نہیں لے سکا تھا۔ میں اکثر باجی فاخرہ کے پاس ہی رہتا اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ میری باجی فاخرہ جب بھی اپنے کمرے میں موجود ہوتی، کپڑے وغیرہ بدلنے لگتی، تو میں چوری چھپی وہ سب منظر دیکھ لیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ اس منظر میں سب کچھ چھپا ہے اور میری بہن کا خزانہ ایک دن تو میرے ہاتھ لگے گا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بہن فاخرہ کا خزانہ دیکھ بھی لیا تھا، کیونکہ میں واش روم میں ایک سوراخ کر چکا تھا جو دروازے میں تھا، اور میری بہن فاخرہ جب واش روم میں پہنچتی تو میں اس سوراخ سے سب کچھ دیکھ لیتا تھا۔ تو میری بہن کی خزانہ میں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ خزانہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا اور میری جان نکلنے لگی تھی۔ میرا تو من تھا کہ اب اس خزانے تک پہنچ جاؤں اور اس وادی کے سیر کروں اور سکون حاصل کر لوں، لیکن ابھی تک میرا کوئی جگاڑ نہیں لگا تھا کہ میں اپنی بہن فاخرہ کو اس کام کے لیے منا سکوں۔ ایک دن شہر میں تھا، میری بہن امی اکیلی چلی گئی تھی۔ امی بھی عیاش قسم کی عورت تھی، تو امی نے فون کر دیا تھا کہ آپ گھر کا دروازہ لگا کر رات کو سو جانا، میں صبح ہی واپس آؤں گی۔ میں تمہارے پھپھو کے پاس چلی گئی ہوں۔ حالانکہ میری پھپھو رہتی تو اسلام آباد تھی، لیکن اس کے ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہیلو ہائی نہیں تھی کہ میری امی اس کے ساتھ چلی جائے۔ مجھے بھی کچھ علم ہو گیا تھا کہ میری امی کہاں گئی۔ میری امی بھی اپنے کاشف کے ساتھ چلی گئی تھی اور اس کے پاس رات گزارنا چاہتی تھی۔ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ لیکن ادھر میری بھی چاندی ہو گئی تھی۔ میں بھی اس موقع کی تلاش میں تھا کہ اپنی بہن فاخرہ کے ساتھ ایک رات ہنسی مذاق کا موقع مل جائے
اور میں اس سے خزانے تک پہنچ جاؤں۔ تو وہی ہوا تھا، میری بہن فاخرہ اس دن میرے ساتھ ہی گھر میں ہی تھی اور ہم دونوں فقط اکیلے تھے۔ اب میں تو کوئی ذہن میں پروگرام بنانے لگا تھا کہ وہاں تک پہنچ جاؤں اور اپنی بہن کا خزانہ حاصل کر کے سکون لیا جائے۔ میں بازار گیا تھا اور اپنی بہن کے لیے پیزا وغیرہ لے کر آیا، کیونکہ میری بہن فاخرہ کو پیزا بہت پسند تھا۔ میں پیزا لے کر آیا، ہم دونوں نے مل کر پیزا کھایا تھا۔ پیزا کھانے کے بعد میری بہن فاخرہ نے میرے لیے اچھی سی چائے بنائی تھی۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جب اپنے کمرے میں گئے تو میری بہن فاخرہ میرے بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی بہن فاخرہ کو منانا شروع کر دیا تھا کہ باجی میں آپ کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایک موقع دو۔ جب میں نے فاخرہ بہن کو یہ بولا تو باجی پوچھنے لگی تھی کہ کون سا خزانہ۔ میں نے باجی کو بول دیا تھا کہ باجی وہی خزانہ جو آپ نے نیچے چھپا رکھا ہے۔ باجی بھی میری بات سمجھ گئی تھی اور باجی کے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ باجی کہنے لگی تھی بڑے شرارتی ہو گئے ہو، بڑے شرارتی ہو گئے ہو اور کمینے بھی ہو گئے ہو۔ تو میں نے باجی فاخرہ کو بولا تھا باجی میں کیا کروں، اب میرے سے گزارا نہیں ہو رہا، میں اپنے آپ کے خزانے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں اور اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ باجی بھی مجھے اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور باجی نے مجھے منع نہیں کیا تھا۔ میں باجی کے خزانے کو لوٹنے لگا تھا اور باجی کے ساتھ کافی مستی کر چکا تھا۔ باجی بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی اور میں نے باجی کے ساتھ کافی سکون لیا تھا۔ اب باجی فاخرہ تو میری عادی ہو چکی تھی، اب جب بھی میں ان سے موقع ملتا وہ میرے ساتھ کھیل لیتی تھی